قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چار چیزیں مل گئیں دنیا جہان کی کوئی چیز نہ اس کو ملی تو اس کو فکر مند نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ فرمایا ایک تو سچ بولنا، دوسرا امانت جانت، تیسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق اور چوتھا رزق کے حلال۔ فرمایا جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نہ ملی ہو تو اس کو فکر مند نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ تو ان سچوں کے ساتھ جھوٹے کا تعلق نہیں بن سکتا، کوئی ان سچوں کے ساتھ جھوٹے کا جوڑ نہیں بن سکتا۔ کبھی وقت تھا کہ مسلمان اس کی طرف بہت توجہ دیا کرتے تھے، آج تو ہم نے جھوٹ کو بھی بہانے کا نام دے دیا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بھول ہم جھوٹ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک جگہ ہے کاندلہ جہاں بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے، حضرت مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بھی اسی کاندلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی کاندلہ کے علاقے کے اندر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا آپس میں ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے اور ہندو کہتے تھے کہ ہمارا ہے۔ ہندو نے اعلان کیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا تو ہم یہاں مندر کی تعمیر کریں گے، اور ادھر مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر اس کا فیصلہ ہو گیا تو ہمیں مل گیا تو ہم یہاں مسجد کی تعمیر کریں گے۔ انگریز کا دور تھا، انگریز جج بڑا پریشان ہوا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اس سے اگر ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تو ہماری حکومت کو نقصان پہنچے گا۔ اس نے ہندوؤں کے بڑے کو بلایا، وڈیرے کو، کہ بات سنو یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے حل نہیں ہو سکتا تاکہ یہ آپس کا تمہارا تنازع ختم ہو جائے۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ ہاں یہ تنازع ختم ہو سکتا ہے اگر یہاں کے مسلمانوں کے ایک عالم دین ہیں جن کو مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ آ کر کہہ دیں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں۔ انگریز جج تو بہت خوش ہوا کہ یہ تو مسئلہ ہی بہت حل ہو گیا۔ کہنے لگے کہ دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، وہ مسلمان ہیں اور ادھر انہوں نے یہاں پھر مسجد بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو ہندوؤں کا بڑا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اگر ان کے حق میں وہ مفتی صاحب فرما دیں گے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو پھر وہ چاہے یہاں مسجد بنائیں چاہے کچھ کریں۔ چنانچہ یہ بات جب طے ہوئی، ہندوؤں کے بڑے نے اپنے ہندوؤں کو بتایا کہ اس طرح میں نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن آخر ہیں تو وہ مفتی صاحب مسلمان ہی، اور پھر ادھر مسلمانوں نے اعلان کیا ہے کہ مسجد بنانی ہے، تو گویا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہار چکے۔ تو وہ مسلمانوں کے ہندوؤں کا جو بڑا تھا کہنے لگا کہ نہیں، مفتی الہی بخش صاحب جو ہے نا وہ بہت متقی ہیں، تقوی والے ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ سچ ہی فرمائیں گے۔
چنانچہ تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو مفتی الہی بخش صاحب جج کی عدالت میں جج کے پاس آئیں گے اور اس بات کا فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ مسلمانوں کی زمین کا ٹکڑا ہے یا ہندوؤں کی زمین ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا، مسلمان بھی بہت کثیر تعداد میں جمع تھے، ہندو بھی بہت ہی کثیر تعداد میں جمع تھے۔ اب مفتی الہی بخش صاحب کو بلایا گیا، جج نے پوچھا، انگریز جج نے، کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا جس پر ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا ٹکڑا ہے زمین کا یا ہندوؤں کا ہے؟ حضرت مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جہاں تک میرے علم کی بات ہے، میں معلومات رکھتا ہوں، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ کہا کیا مفتی صاحب وہ تو یہاں مندر بنائیں گے؟ کہا ان کی جب جگہ ہے تو چاہے مندر بنائیں چاہے جو مرضی کریں۔ چنانچہ انگریز جج نے بڑے تاریخی الفاظ لکھے کہ آج مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن مسلمانوں کا دین جیت گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ لے کے جب ہندو اور مسلمان جب باہر آئے، ہندو نے بتایا، ہندوؤں کے بڑے نے، کہ مفتی الہی بخش صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا مسلمانوں کا نہیں ہندوؤں کا ہے۔ اب یہ جو ہندوؤں کا بڑا تھا، اس نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم بھی ایک فیصلہ آپ کو دینے والے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارا انتظار کریں۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام ہندوؤں کو بلایا اور سب ہندوؤں نے مشورہ دیا کہ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد پرانے مسلمان اور ہم نئے مسلمان سب مل کر اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ پھر جب یہ ہندو مسلمان ہوئے اور پرانے مسلمانوں نے مل کر اس جگہ مسجد بنائی تو میرے بھائی دوستو، سچ کی اپنی برکات ہے، آج سچ ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت دیانت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دیانت پر اتنا زور دیتے تھے، یہ بات میری دل کے کانوں سے سن کر آپ اس کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واعظ، آپ کی کوئی تقریر ایسی نہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا تذکرہ نہ فرماتے ہوں، ایک امانت دیانت کا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خطبہ مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ تو مسجد کے اندر دیا اور دوسرا خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائشانہ مبارک پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر دنیا کا کام کرنا منع ہے، فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ دین پر بہتان لگاتا ہے، دین اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم تجارت کرو، تمہیں اللہ عزت بھی دیں گے، عظمت بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کی جو بقا ہے، تجارت اگر باقی رہتی ہے تو وہ امانت اور دیانت کی وجہ سے رہتی ہے۔ آج میرے بھائی دوستو پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، کافروں کی بنائی ہوئی تجارتی، آپ ان کی پوری بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان تمام نے جو چیز اپنائی ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے اور اس میں بالخصوص امانت اور دیانت کو پیش نظر رکھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی بقا امانت اور دیانت کے اندر، سچ بولنے کے اندر رکھی ہے، اور اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ نے مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرمائی تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام جو فرمایا وہ سوق المدینہ، مدینہ منورہ کا بازار بنایا اور وہاں صحابہ کرام کو تجارت کے لیے
بٹھایا تجارت کو سکھا کر، اور خاص طور پر یہ امانت دیانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیمات دی۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجر تھے۔ عشرہ مبشرہ کے جو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ سب تاجر تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت والے دن جو ہے انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے اکابرین نے اسی امانت دیانت کو تو اپنایا۔ مدارس کے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی میت میں تھا۔ افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں ایک ملک ہے زمبیا، تو وہاں اکابرین دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے، اور انتظام انسان والے حضرات تھے جن کے پاس بڑا بڑا انتظام تھا، مطبخ کا انتظام تھا، دیگر انتظامات تھے۔ تو سب سے پہلے جب میری ملاقات کروائی گئی تو اس عاجز نے عرض کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نظم ہے وہ کس طرح ہے؟ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے اتنے کروڑ روپے اس کا ماہانہ خرچ ہے، کبھی ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے کہ 2 مہینے کا خرچہ ہمارے پاس موجود ہو۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کی کامیابی کا راز جو ہے وہ امانت اور دیانت ہے۔ پھر مجھے فرمانے لگے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں ہزاروں طلباء کی روٹی پکتی ہے، کتنی ہزاروں طلباء کی، اور عملہ بھی سینکڑوں میں ہے۔ کل بھی میں دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی وہ لسٹ ذرا دیکھ رہا تھا، ان سے ملاقاتیں ہوئی، آپ اندازہ لگائیں گے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اساتذہ کی تعداد، نظم سنبھالنے والے لوگ کئی 100 میں ہیں۔ اگر 1000 بھی ہو تو میرا خیال ممکن ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ آج تک جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے جو روٹی پکتی ہے تو ہر پیڑا تولا جاتا ہے۔ یہ کوئی اگر دیکھا جائے تو آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے فیض کو اللہ نے 4 دانگے عالم میں پھیلایا اور پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئی دنیا جہان کی کوئی چیز نہ ملی ہو اس کو فکر مند نہ ہونا چاہیے، اس کو سب کچھ مل گیا۔ سب سے پہلے سچ بولنا، دوسرا امانت اور دیانت، تیسرا فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھے اخلاق والے جو لوگ ہوں گے ان کی مجلس سے میرے گھر کے قریب لگا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس دنیا سے آنا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے آنا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اپنانے سے انسان کے اعمال وزنی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ پھر یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی طرف پیچھے سے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتا دیجئے، دین سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ کسی پر غصہ نہ کرنا، بلا وجہ کسی پر غصہ نہ کرنا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، میں اور آپ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کی نگرانی کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ میں اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کسی خاتون کا فون آیا، حضرت نے اس کو فرمایا کہ بچہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں حضرت ایسی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بچہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر جب اس نے زیادہ اصرار کیا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نیک بننا پسند کرتے ہیں، نیک کہلوانا بھی پسند کرتے ہیں،
ویسے تو ہم عاجز فقیر لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ دے تو پھر ہمیں غصہ لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت ہمارے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ جب تیسری دفعہ اس خاتون نے کوئی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ، میرے پیر و مرشد حضرت حافظ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ جن کو مرشد عالم کہتے تھے، ساری زندگی 20 25 30 سال جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو اپنی بات کی نگرانی کرتے تھے کہ اس بات کے اندر کتنا جھوٹ کی آمیزش ہے، اور فرمایا کہ مجھے بھی کتنے سال ہو گئے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو اپنی بات کی نگرانی کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کل آخرت میں میرا کوئی گریبان نہ پکڑ لے، پھر وہ بڑا محتاط رہا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، میرے اور آپ کے اعمال کے 3 رجسٹر ہیں، ایک اس میں عقائد لکھے جائیں گے، اگر ہم شرک کریں گے تو عقیدے کے معاملے میں اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ کبھی بھی معافی نہیں ہوگی، اور دوسرا رجسٹر ہے جس میں عبادات لکھی جائیں گی، تو وہ اس میں اگر کمی بیشی ہوئی تو میرے بھائی دوستو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تیسرا رجسٹر ہے جس میں حقوق العباد سے متعلقہ جو ہے ہمارے اعمال لکھے جائیں گے، اگر ہم نے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی یہ معافی نہیں ہوگی، کسی کی غیبت کی جب تک معافی نہ مانگی یہ معافی نہیں ہوگی، اگر کسی کا مال پیسہ نہ حق دبایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس نے ایک دنک بھی کسی کا نہ حق دبایا اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی 70 نبیوں جتنی بھی عبادت لے کے آئے گا، 70 نبیوں جتنی بھی عبادت لے کے آئے گا، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ حقوق العباد ادا نہیں کر دے گا۔ تو میں اور آپ آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی اپنا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، ہم ایسے زندگی گزار کے جائیں۔ تو چوتھا کیا فرمایا؟ جس نے حلال غذا کھائی، میرے بھائی دوستو جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، میرے اور آپ کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے لیں گے کہ مال کیسے کمایا تھا اور اس کو کیسے لگایا۔ میرے بھائی دوستو، میرے اور آپ کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے کہ آپ کو اللہ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا، جو اللہ نے وقت دیا تھا اس وقت کو کہاں لگایا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تندرستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد اللہ میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ میرے بھائی دوستو، یہ مہینہ معراج کا مہینہ ہے، اور معراج کا تحفہ کیا ہے میرے بھائی دوستو؟ وہ نماز ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کے آئے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا کوئی بڑا کسی سفر پہ جائے اور ہمیں وہاں یاد رکھے اور ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے تو ساری زندگی ہم اس کا ممنون رہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، نماز کی اہمیت پہ آپ کسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں اللہ نے زمین پر پہنچائے، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور
اپنے متحد لوگوں کا خیال رکھنا، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ میرے بھائی دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کا حکم ہے، لیکن ان کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ حج کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن الگ سے کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے پانچوں دن میں 5 مرتبہ اعلان الگ سے ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ آج دنیا میں اگر کوئی بڑا ہمیں بلائے، کوئی ایک دفعہ بلائے کہ بات سننا، دوسری دفعہ کہے بات سننا، تیسری دفعہ کہے کہ بات سننا، اگر ہم اس کی بات نہ سنیں تو سب کہیں گے یہ بڑا متکبر انسان ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا دنیا کا سب سے بڑا متکبر انسان وہ بے نمازی انسان ہے۔ ہم نماز آپ کا خیال رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے سفر سے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں، ہم اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نماز عطا فرمائی ہے، ساری مخلوقات کی عبادت کی اس کے اندر شان پائی جاتی ہے۔ اللہ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا فرمایا، ساری زندگی قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے رکوع کی شکل میں پیدا فرمایا، ساری زندگی رکوع کی حالت میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، حشرات کیڑوں مکوڑوں کو اللہ نے سجدے کی شکل میں پیدا فرمایا، ساری زندگی وہ سجدے کی حالت میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، پہاڑوں کو اللہ نے قادہ کی شکل میں پیدا فرمایا، وہ ساری زندگی اس طرح عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر تمام مخلوقات کی عبادات کی شان موجود ہے۔ اس کی تفصیلات بہت ساری ہیں، اگر ہم اس سے اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھیں، جتنی بھی عبادات ہیں ہماری اس کی بھی شان نماز کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزے میں بھوکا رہنا ہے، جب نماز کی حالت میں ہم ہوتے ہیں تو میرے بھائی دوستوں کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے۔ اسی طرح تمام عبادات کی شان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ بہت سارے حضرات کا یہاں بیانات ہونے ہیں، کلام انہوں نے سنانا ہے، اور آپ کی توجہ بھی کچھ اس طرح سے تقسیم ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، اسی انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی، پھر قرآن و سنت کے اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو اور مسجد کو، ہر قاری صاحب کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما کر پورے عالم میں اللہ ان کی محنتوں کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اصل بات تو قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ جب کوئی قبول بات چیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قبولیت مانگنی چاہیے، اخلاص بھی مانگے، لیکن قبولیت شرط ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہی بات فرمایا کرتے تھے۔